تو حدیث بھی محفوظ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ میاں کہے کہ ہدایت پہ چلو اور اس کے لیے سامانی موجود رہو. ہدایت پہ چلو اور ہدایت کا سامانی موجود رہو. اس لیے مسلمانوں کا ایمان ہے قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی قیامت تک ہی محفوظ ہے. یہ گمراہی ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے کہ حدیث تو بعد میں اکٹھی کی گئی ہے اور حدیث تو غیر محفوظ ہے. یہ در حقیقت مسلمانوں کو دین سے دور کرنے اور دین کے بارے میں شک میں مبتلا کرنے کی ایک عالمی سازش ہے. تو قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے دی، حدیث کی ذمہ داری بھی اللہ نے دی. پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ کی قدرت. یہ کہا کرتے تھے کہ آسمان پر ہم جائیں اور کوئی دیکھے کہ واقعی اللہ کا پیغام ہے یا نہیں. فرمایا اگر ان کو آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول بھی دیں تو یہ کہیں گے ہم پہ کوئی جادو ہو گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پہ جادو کر دیا. یہ تو پھر بھی نہیں بدلے گی. پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے. ایک آواز دینے والی مٹی سے اللہ نے ایک شخصیت پیدا کر دی. بے جان مٹی اور آدم کی پیدائش، بے جان مٹی اور آدم کی زندگی، اور حضرت آدم کی شخصیت میں کیا کچھ اللہ نے کمالات رکھی ہیں، کیا صلاحیت رکھی ہے، کیا کیفیت رکھی ہے، اور یہ سب بے جان مٹی سے اللہ نے بنا دی. اللہ کی قدرت ہے. اور آج بھی جو انسان پیدا ہوا ہے، پیدا ہو رہا ہے ماں کی چھاتی سے اور باپ کی پشت کے اس پانی سے، اس کی ساری توانائی اور طاقت مٹی سے، اس کی تمام تر توانائی اور طاقت مٹی سے ہے. غذا ساری کی ساری مٹی سے ہے، انسان کی جسم کی ساری ضروریات مٹی سے ہے. اس کی دوا ہو یا غذا ہو مٹی سے تو ہے، اور اس سے اللہ رب العزت انسان بناتا ہے اور اس میں غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے. تو اللہ کی قدرت ہے. پھر اسے اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا. شیطان نے انکار کیا، راندہ درگاہ ہوا، اس نے اعلان کیا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا. اللہ کریم نے فرمایا میرے مخلص بندوں پر تجھ کا تیرا اثر نہیں ہوگا، میرے مخلص بندوں پہ تو اثر نہیں ہوگا. پھر فرمایا تیری ماننے والے ہوں گے تو جہنم بھی ہے، اور جہنم کے ساتھ دروازے ہیں، اور ہر ایک گروہ جیسے بدعمالی ہوگی اس نسبت سے وہ جہنم کے اس دروازے سے داخل ہوگا. جنت بھی ہوگی اللہ کے فرما برداروں کے لیے، اور وہ جنت میں صاف دل کے ساتھ ایمان والے داخل ہوں گے. کسی کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ، کینہ، حسد نہیں، بلکہ صاف ستھرے دل کے ساتھ اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کا آنا اور آپ کا اکرام کرنا اور ان کا یہ بتانا کہ اللہ آپ کو بیٹا دیں گے، پوتا بھی دیں گے، اور پھر آپ کی بیوی کا حیرت سے ہاتھوں کا سر پہ مارنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں. ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی رحمت یہ کر سکتی ہے، قدرت کر سکتی ہے، لیکن ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا جوان ہو جائیں گے یا اسی بڑھاپے میں ہماری اولاد ہوگی؟ فرمایا ہاں اسی بڑھاپے میں اللہ اولاد دے دیں گے. پھر اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کا تذکرہ فرمایا جو حضرت لوط کے پاس آئے اور فرمایا راتوں رات آپ یہاں سے نکلیں، آپ کی قوم نے وہ گندگی کی اس زمین پر، اللہ اس زمین کو ان کی گندگی سے پاک کرنا چاہتا اور انہیں نیست و نابود کرنا چاہتا ہے. اس قوم کا تذکرہ فرمایا. پھر اس بستی کو اللہ نے پلٹ کے رکھ دیا، پتھروں کی بارش فرمائی اس قوم پر. پھر اصحاب حجر کا تذکرہ ہے، اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا. پھر قرآن کی عظمت اور خاص طور پہ سورہ فاتحہ جسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. جسے اللہ قرآن دے لے وہ دنیا